دنیا میں ایک ایسا شاعر ہے، میں اس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جی آپ سے، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے جس کو میں نے جوڑنا ہے لیڈرشپ اور بیہیویئر کے ساتھ۔ اس شاعر کا نام الفریڈ آسٹن ہے۔ یہ ایک برٹش شاعر ہے۔ اس کی 3 اسٹرینتھ تھی، اس کے ایک دانشور ہونا، شاعر ہونا، لکھنے والا، ایک نیریٹو بلڈر ہونا، 3 اس کی اسٹرینتھ تھی۔ ایک اس کی اسٹرینتھ جو تھی یہ کرٹیک تھا، ایک پراپر تنقید کرنے والا جس کی تنقید کی بھی ورتھ تھی۔ تنقید بھی کسی مقصد کے لیے کی جائے تو وہ اس کی کوئی ورتھ ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو لٹریچر کو جانتے ہیں اس میں ایک ٹرم ہے جارحانہ تنقید۔ آپ تنقید کی بھی قسمیں لیتے ہیں، کون سی تنقید کس قسم کی ہے۔ آپ ڈاکٹر سید عبداللہ کا مضمون، جنہوں نے بھی میری طرح 90s میں کئی میٹرک اور FSC کی ہے، وہ جانتے ہیں ہم ایک مضمون تھا جس کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ مشکل پڑا تھا، وہ تھا علوم قدیمیہ کی افادیت ہمارے زمانے میں۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ جو کہ میرے علاقے گلشن راوی کے قبرستان جی بلاک میں دفن ہے، وہ کرٹیک تھے اور وہ ایک با کمال ناقد تھے۔ اگر آپ نے اردو لٹریچر پڑھا ہوا ہے، کسی نے ماسٹرز اردو کیا تھا وہ جانتا ہوگا۔ حضور والا پہلا کام الفریڈ آسٹن کا یہ تھا، وہ کرٹیک تھا۔ دوسرا وہ ایک ناول نگار تھا، اور تیسرا اس کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لائف پہ اوپینین دیتا رہا، زندگی کیا ہے، اپنی شاعری کے ذریعے۔ تو الفریڈ آسٹن کو پڑھتے پڑھتے ایک ایسا جملہ تھا جو اختر صاحب میں نے اس زمانے میں آج سے 25 سال پہلے اپنی ڈائری میں کہیں لکھی، اور آج خدا جانتا ہے کہ جب میں صبح اٹھا تو میری کیونکہ تازہ لائبریری جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک روم سے دوسرے روم میں، تو خدا کا کرنا کہ جو سامنے ایک ڈائری تھی وہ گر گئی۔ وہ ڈائری گری تو اس کو ایسے جب میں نے گرا دیکھا تو میں نے کہا اس پہ لکھے ہوئے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں نے اس کو اٹھایا، میں ایک تھیوری ہے، اس تھیوری کا نام ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری۔ کیا نام ہے جی؟ مل کے ذرا بولیں۔ لنکنگ ڈاٹ تھیوری۔ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ اس کا کوئی مطلب ہے، آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص اس کا مطلب ہے، آپ کی زندگی میں جو کتابیں ہیں، جو لوگ ہیں، اور ایون کہ آج بھی جہاں بیٹھے ہوئے اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں، ڈائری کو میں بعد میں زندگی میں 2 طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ ہیں جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں، بیدار لوگ ہیں، جن کو سمجھ آ جاتا ہے یہ ہونے والے واقعے کا مطلب کیا ہے۔ کئیوں کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، ان کی ذہانت اور ان کی اسپرچل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ میں جو پہلے آیا تھا اوکاڑا، اس کا مقصد کیا تھا، جو میں آج آیا ہوں اوکاڑا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ڈاٹ کو جوڑ کے کہانی بنا لیتے ہیں۔ جیسے آپ ایک کارڈ لیتے ہیں، اس کو آپ نے لوڈ کرنا ہوتا ہے، پہلے اسکریچ کرتے ہیں، وہ زندگی کے کارڈ کو اسکریچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ پیچھے کیا لکھا ہوا۔ تو میں کیونکہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری، جس کو میں نے، یہ کتاب میں نے کسی زمانے میں پڑھی، اس کتاب میں یہ جملہ تھا، اسٹیو جابز کہتا تھا کہ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ آنے والے دنوں میں ایکسپلین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ جب کچھ برا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وائی می، یا باری تعالیٰ میرا قصور کیا، میں نے ایسا کیا کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت کار فرما تھی۔ ایون کہ اس کو قرآن جب اسی بات کی وضاحت کرتا ہے، یعنی قرآن اس کو ایمفسس کرتا ہے، اس آیت کو ذرا ترجمہ سنیے گا، مفہوم سنیے گا۔ اللہ کہتا ہے عین ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور عین ممکن ہے جس کو ناپسند کر رہے ہو فائدے مند ہو۔ آپ سب اپنی زندگیوں میں مڑ کے دیکھ لیجئے گا، آپ کی زندگی کے کئی ایسے فیصلے ہیں جس وقت آپ فیصلہ کر کے لوڈی ڈال رہے تھے۔ حضور والا آپ کے کتنے ایسے فیصلے تھے جس میں آپ نے کسی کو اندر کروا دیا اور آپ نے کہا جی میں نے مزہ چکھا دیا، اور آپ اس کے بعد ساری زندگی پچھتاتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ کی زندگی کئی ایسی چپیڑیں جو آپ نے ماری ہوں گی، کئی ایسے قصور جو آپ نے مارے ہوں گے، اور اس وقت آپ نے کہا ہوگا میں فتح یاب ہو گیا، میرا ہاتھ آج اوپر ہے، سامنے والا چت ہو گیا۔ بعد میں آپ کو اس جیت کا پچھتاوا ضرور ہوگا۔ آپ میں سے کئی بندوں سے غلطی، کئی بہنوں سے غلطی ہوگی، سکے بھائی سے آپ جیت گئے ہوں گے، والد سے جیت گئے ہوں گے، بہن سے جیت گئے ہوں گے، دوست سے جیت گئے ہوں گے، اور بعد میں وہ جیت پچھتاوا بن جائے گی کہ کاش میں ہار جاتا، میں دوست بچا لیتا، میں والد بچا لیتا، میں بھائی بچا لیتا، میرا ایک رشتہ ختم نہ ہوتا۔ حضور والا واپس آؤں گا، یہ جو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فیصلہ ہوتے وقت فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بقول واصف علی واصف صاحب کے
فیصلے کے لمحے میں تقدیر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. دی مومنٹ آف ڈیسیژن. دیٹس وائی دنیا کی سب سے اتھینٹک کتاب ایموشنل انٹیلیجنس بائی ڈینیل گولڈمین 1991-92 میں جب یہ کتاب چھپتی ہے تو وہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں انسانوں کو جب بھی پچھتانا پڑا ہے ان کو جذباتی فیصلوں پہ پچھتانا پڑا ہے, ریشنل فیصلوں پہ کبھی نہیں پچھتانا پڑا. ریشنلٹی کتنی ضروری ہے, عقل اور فہم کتنا ضروری ہے, غور و فکر کرنے والا دماغ کتنا ضروری ہے کہ 756 بار قرآن میں اللہ حکم دیتا اور تم غور نہیں کرتے. تم یہ بادل بنتے نہیں دیکھتے, تم یہ وادیاں نہیں دیکھتے, یہ تم پہاڑ کو نہیں دیکھتے, بہتے دریا نہیں دیکھتے, میری کائنات کو نہیں دیکھتے, یہ دن اور رات کے آنے اور جانے کو نہیں دیکھتے. اور عقل والوں کے لیے نشانی ہے, عقل والوں کے لیے نشانی, عقل والوں کے لیے نشانی. 756 بار, 756 بار جس کام کا حکم ہے وہ ڈاٹ جوڑنے کا ہے. زندگی کے ڈاٹ جوڑ کے دیکھو یار. آج کے دن, آج تاریخ کیا ہے سر ڈی صاحب, آج کیا 24 تاریخ ہے جنوری کی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس ابھی کرواتا ہوں. 24 جنوری 2023 کو آپ فقط 24 جنوری 2013 کر کے دیکھیں, 10 سال پیچھے. آپ میں سے 99% لوگ, بلکہ شاید 100% لوگ وہ مڑ کے دیکھیں اور اس دن پہ جا کے کھڑا ہو کے آج دیکھیں, یعنی جنوری میں چلے جائیں 2013 کی اور آج کے دن کو دیکھیں. میں قسم کھانے کو تیار ہوں آپ کے پاس الحمدللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. واپس آتا ہوں تو کاپی نیچے گر گئی. وہ کاپی نیچے گری تو میں نے اس کو اٹھایا اور اس کی ڈیٹ دیکھی تو وہ ڈیٹ کو 25 سال پہلے کی تھی اور الفریڈ آسٹن کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا میرا آج کا موضوع یہی ہے. ایسے ہی کاپی نہیں گری, ایسی سامنے کوٹیشن نہیں آئی. وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا, الفریڈ آسٹن کہتا ہے کہ جو باغ ہے, زندگی کا باغ, اس کے باغ کو, اس کی باڈی کو صرف ڈائٹ نہیں چاہیے, اس کے جسم کو صرف ڈائٹ نہیں چاہیے, اس کی روح کو بھی خوراک چاہیے. اسی وجہ سے صرف سانس کا چلنا اور جسم کا ہونا باڈی لائف تو ہو سکتی ہے, سول لائف یہ ہے کہ آپ بیدار کتنے ہیں, آپ شعور کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہے ہیں, آپ کی ریشنلٹی کتنی ہے, آپ اس زندگی کو محسوس کتنا کر رہے ہیں. آپ سانس لے رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ سانس لے رہے ہیں. آپ کا دل دھڑک رہا ہے, آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا جب تک کتا نہیں پڑ جاتا. جب تک سانس کی رفتار اور دل دھڑکنے کی رفتار تیز نہیں ہوتی پتہ نہیں لگتا کہ یہ لائف بھی ہے میرے ساتھ. جب تک انگلی پہ کوئی چیز کٹے نہ آپ کو پتہ نہیں لگتا یہ لائف ہے. تکلیف میں پتہ لگتا ہے, خوشی میں پتہ لگتا ہے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں. آنسوؤں کے ساتھ آپ کو یاد آتا ہے وہ یہ لائف ہے, یہ تو میں جی رہا ہوں. میری آپ سب سے گزارش, مہربانی فرما کے جہاں جسم کی خوراک کا بندوبست کرتے ہو, جس کے لیے نوکری کرتے ہو آپ سب, میں بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں, میری آپ سب سے درخواست ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی روح کی خوراک کا بھی بندوبست کرتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری روح ساتھ ہے تو پھر ہی سب کچھ ہے. اور روح کیا ہے؟ روح جو ہے جس پہ لٹریچر بھی اویلیبل ہے, حدیثیں بھی ہیں, قرآن بھی ایڈریس کرتا ہے. میں آپ کو اتنی بات بتا دوں, ہر وہ چیز جو آپ کے اندر رب کی یاد کو بڑھا دے وہ روح کی خوراک ہے. وہ ذکر ہو سکتا ہے, وہ اللہ والے کی مجلس ہو سکتی ہے, وہ کسی یتیم کی خدمت ہو سکتی ہے, وہ ایک پودا لگانا ہو سکتا ہے, وہ نفل پڑھنا ہو سکتا ہے, وہ دروشی پڑھنا ہو سکتا ہے, وہ کسی رستے سے پتھر کو ہٹا کے سائڈ پہ رکھنا ہو سکتا ہے. آپ کی زندگی کا, میں نے آتے ہوئے پھر چیک کیا کہ گوگل پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جسم کی خوراک کیا ہے, روح کی خوراک کیا ہے, تو گوگل نے جواب بھی دیا مجھے. تو اس نے کہا یہ چند چیزیں ہیں جو سول فوڈ قرار دی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, آپ کا دل زندہ ہے, اٹس ناٹ پمپنگ آف ہارٹ. احساس ہے آپ میں, احساس زندہ ہے تو روح زندہ ہے. پھر کیا ہے؟ آپ کے رشتے زندہ ہیں. انسان کو زندگی تب محسوس ہوتی ہے جب کوئی ایک کانپتا ہوا ماں کا ہاتھ آپ کے چہرے کو لگتا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باپ کہتا ہے پتر اللہ خیر کرے گا. سو آپ اگر ان رشتوں کو محسوس نہیں کر سکتے, آپ کی روح مر چکی ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکتے, آپ میں سے کتنوں نے ناشتہ روز انڈا پراٹھا ڈبل روٹی چائے کر کے روز ہم نکل پڑتے ہیں. کبھی ایک نوالے کو محسوس کیجئے گا, اس نوالے میں بھی کیا چاہتے ہیں, اس آکسیجن کو محسوس کیجئے گا جو آپ کے پھیپھڑے لے رہے ہیں. جا کے دیکھیے ہاسپٹلز میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, یقین کیجئے وینٹیلیٹرز پہ,
ان کے پر ڈے کی آکسیجن کی جو قیمت ہے وہ ہماری تنخواہ کے برابر ہوگی. ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے شکر، احساس کہ میرا کمال نہیں ہے، اس کا کمال ہے. یہ احساس کہ میرے اللہ کا کرم مجھ پہ ہے. میں نے ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب سے پوچھا، اشفاق صاحب لوگوں کو ڈپریشن کیوں ہو جاتی؟ اشفاق صاحب نے کہا جو اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھتا ہے اس کو ڈپریشن ہوتا ہے. اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھیں. میری آپ سب سے گزارش ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے، پہلا نقطہ، جو سول ڈائٹ کا پلان کرتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل انسان ہوتا ہے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو کہنا نہیں پڑتا مجھے فالو کرو. آپ ٹیچرز ہیں، آپ سٹی ایڈمنسٹریشن میں، آپ پولیس میں ہیں، آپ 1122 میں ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ جج ہیں. یاد رکھیے دنیا آپ کو فالو تبھی کرتی ہے جب آپ کے پاس کردار ہوتا ہے. دنیا آپ کو فالو تب کرتی ہے جب آپ پریکٹیکل انسان ہوتے ہیں. دنیا آپ کے نتائج دیکھتی ہے، آپ کو فالو کرتی ہے. دنیا آپ کو فالو تب کرتی ہے جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص سچا ہے. دنیا آپ کو فالو تب کرتی ہے جب آپ ٹیم پلیئر ہوتے ہیں. کائنات کا سب سے بہترین لیڈر جس کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ خندق کے میدان میں موجود ہیں. ایک صحابی آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہو، اور میرے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے 2 باندھے ہو. سر جس دن ٹیم کو یہ پتہ لگ جاتا ہے نا ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے ساتھ رول پلے کر رہا ہے، ان پٹ دے رہا ہے، یقین کریں موٹیویشنل لیکچر کی ضرورت نہیں رہتی. دنیا میں سب سے بڑی موٹیویشن پریکٹیکل ہے. میرے کو 57 سر پروجیکٹس ہیں، تقریباً 150-200 بندے میرے پاس جاب کرتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے میرے دفتر میں وہ سارے پروجیکٹس لکھے تھے، انہوں نے میرا نام لکھا ہوا تھا قاسم علی شاہ. انہوں نے آ کے نا ایک ورڈ اور لگوا دیا، وہ تھا پریکٹیکل. اس سوسائٹی میں سب سے بڑا گیپ یہ ہے، لوگوں کو حقیقت پتہ نہیں ہوتی، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک یونیورسٹی میں چلا گیا جو کہ ہماری بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی پنجاب. میں اس کے وی سی صاحب کو ملا. میں کہا وائس چانسلر صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کو پچھلے 1.5-2 سال سے میں فنڈ کر رہا ہوں. کہ جی اچھا مجھے تو نہیں پتا. میں کہا سر پر منتھ میرا ادارہ 7 لاکھ روپیہ یونیورسٹی پنجاب کو دے رہا ہے، 10 لاکھ روپے گورنمنٹ کالج کو دے رہا ہے، 12 لاکھ روپے یو ٹی کو دے رہا ہے، اور یہ ساری یونیورسٹیوں کا ٹوٹل پر منتھ 65 لاکھ روپے بنتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے صرف ایک واحد وائس چانسلر گورنمنٹ کالج کا، اور ایک دوسرا بھی شامل کیجیے ڈاکٹر طلعت پاشا، کسی ایک وی سی کو بھی نہیں پتا تھا یہ ہو رہا ہے. اس معاشرے میں اچھائی کسی کو نہیں پتا، برائی سب کو پتا ہے. ہم کسی کے کنٹریبیوشن کو نہیں مانتے، ہم کسی کی خیر کو نہیں مانتے، ہمیں کیڑے نکالنے آتے. آپ کو میں دکھ کے ساتھ آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ وہی آپ کے لیڈرز ہیں ماضی کے جن کے ہم نے تصویریں دفتروں میں لگائی ہوتی ہیں. جب وہ زندہ تھے ہم ان پہ فتوے لگا رہے تھے. یہ وہی لیڈرز ہیں. یہ وہ میں وہ پروگرام کیسے بھول جاؤں یار جس دن عیدی صاحب کو 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا گیا. آپ جانتے ہیں اگلے دن ٹی وی پہ ڈسکشن کیا تھی کہ عیدی صاحب کا کام حلال تھا یا حرام تھا. یہ قوم ہے آپ کی. یہ جس دن ایک ٹرالے کے نیچے وہ جرنلسٹ بچی آ جاتی ہے، آپ جانتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو کب بنی تھی اس دن، اس کی قبر کھودنے کے پہلے ایک ہمارا یوٹیوبر بچہ جا کے ویڈیو بنا رہا ہے کہ بخشی جائے گی نہیں بخشی جائے گی، اس میں کیڑے نکلے کہ نہیں نکلے. اور سر خدا کا خوف کھائیں، جو فیصلے اللہ نے کرنے اللہ کو کرنے دیں. اپنے کام کریں، اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ والدین زندہ ان کی خدمت کریں، اولاد ان کی اچھی تربیت کریں، نوکری ملی اسے حلال کریں. جو کماتے کھاتے ہیں پیسہ زیادہ اور کم نہیں ہوتا، برکت ہو تو تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، برکت نہ ہو تو بہت بھی تھوڑا ہو جاتا ہے. آپ دنیا کے نیک ترین انسان ہیں، اگر آپ کو کام نہیں آتا یہ بھی کرپشن ہے. آپ ساری نمازیں پڑھیں، سارے حج کریں، سارے روزے رکھیں، اور جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں اس کام میں ڈیلیور نہ کریں، یہ کرپشن ہے، یہ ظلم ہے. جو تنخواہ ہم لیتے ہیں اسے حلال کرنا چاہیے. حلال کر کے دیکھیں. میرا ایمان ہے جو بندہ بھی اپنے کام کو حلال کرتا ہے اللہ اس کو اس زندگی میں سب سے بڑا انعام پتا کہ دیتا ہے. یاد رکھیے گا اس دنیا کے بھی کچھ انعام ہے، 10 سدریں 70 آخرت میں. اس دنیا کا بڑا انعام یہ ہے کہ جب آپ اپنی تنخواہ کو اپنے کام کو تھوڑی ہے زیادہ گلا نہ کریں. ہم بھی 200-200 روپے لے کے ٹیوشنیں پڑھاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تنخواہ حلال کر کے دیکھیے، آپ کو سب سے بڑا دنیا میں سکھ یہ ملے گا، آپ کو اولاد سے ہمیشہ خیر ہی ملے گی. آپ کی اولاد آپ کو کھجل نہیں کرے گی، آپ کو ہمیشہ گھر سے سکھ ملے گا. میری بہت ساری دعائیں ہیں اوکاڑا کے لیے.